قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا پارہ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280، تیسرے پارے کے چھٹے رکوع کی یہ آخری آیت، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض یعنی قرض دار تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا یعنی چھوڑ دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اگر تم جانو۔ اس آیت پاک سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے قرض دینا۔ آئیے پہلے کچھ احادیث جو ہے وہ قرض دینے اور قرض خواہ کو، قرض دار کو مہلت دینے کے حوالے سے سماعت کریں۔ اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ قرض دار اگر تنگ دست ہو، ادھر دیکھیں آپ حضرات، تنگ دست ہو، تنگ دست یعنی ہاتھ میں کچھ نہ ہو، مفلس ہو، کاروبار نہیں چل رہا ہو، تو اس کو مہلت دینا، قرض کی ادائیگی کے لیے اس کو ڈھیل دے دینا، اس کو مہلت دینا، یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا قرض معاف کر دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس پر بہت بڑا اجر و ثواب کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ احادیث میں بھی اس کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں، چنانچہ 5 جو ہے فضائل آپ سماعت کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے دے، جو قیامت کے دن کی جو تکلیفیں ہوگی، جو ہولناکیاں اور جو مصیبتیں ہوگی قیامت کے دن کی، اس کو آپ اکثر علماء کرام کی زبانی سنتے رہتے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے دے، چھٹکارا دے دے، تو وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ کثیر العیال ہے، یعنی بڑے پریوار والا ہے اور مجبوری کی وجہ سے وہ قرض نہیں لوٹا پا رہا ہے، تو اس کو اگر کوئی شخص معاف کر دے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک اور حدیث سماعت کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث پاک کے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تنگ دست قرض دار کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر پر ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ زبان سوکھ کر کانٹا بن جائے گی، پسینے کی اس قدر کثرت ہوگی کہ لوگ اسی میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اور سورج کی تپش ایسی ہوگی کہ بھیجا ایسے کھولے گا جس طریقے سے پانی گرم ہونے کے بعد ابلنے لگتا ہے، ایسے بھیجا اگلے گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ اسے عطا فرمائے تو پھر اسے چاہیے کہ کسی مفلس کو اگر قرض دیا ہے یا تو اس کو مہلت دے یا تو پھر معاف کر دے۔ ایک اور حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے، جو بیچنے میں بھی آسانی کرے لوگوں کے لیے، جو خریدنے میں آسانی کرے، یعنی زبردستی جھگڑا نہ کرے بیپاری کے ساتھ میں، تاجر کے ساتھ میں، بیچنے میں بھی آسانی، خریدنے میں بھی آسانی کرے، اور تقاضا کرنے میں جو آسانی کرے، تقاضے سے مراد کسی سے آپ کو لینا ہے کچھ تو اس میں جو آسانی کرے، تو
تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے۔ 3 حدیثیں آپ نے سماعت کی، ایک اور سماعت کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں، اگلے زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے، یعنی نزا کا اس وقت تھا، ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ روح نکالنے سے پہلے فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے جو تو نے اپنی زندگی میں کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے علم میں ایسا کوئی کام اچھا مجھے یاد نہیں ہے جو میں نے کیا ہو۔ توجہ رکھیں آپ، فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا تم کو اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ نہیں، مجھ کو نہیں یاد ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا اچھا کام کیا ہو۔ تو اس سے کہا گیا کہ غور کرو، سوچو اور سوچ کر کے بتاؤ۔ تو وہ شخص کہتا ہے غور و فکر کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد، کہ ہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور تنگ دست سے درگزر کرتا، یعنی اس کو معاف کر دیتا تھا، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مفلس ہوتا تو اس کو میں معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف وحی فرمائی، فرشتے سے کہا کہ تم اس شخص سے درگزر کرو جو لوگوں کے ساتھ درگزر کرتا تھا۔ تو رب فرماتا ہے کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق و حقدار ہوں کہ میں اس کے ساتھ میں درگزر کروں جو لوگوں کے ساتھ درگزر کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو لوگوں کے ساتھ آسانی کرے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک مقروم ہے۔ معراج کی شب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنت کی سیر فرمائی تو ایک تحریر آپ نے وہاں نوٹ فرمائی۔ تحریر کیا تھی کہ قرض صدقہ کرنے پر، یعنی آپ جو صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کرنے پر جو ثواب ہے، قرض دینے پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے زیادہ 18% کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے کہ اس سے زیادہ قرض دینے پر ثواب۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدقے سے زیادہ قرض پر ثواب کس وجہ سے؟ تو فرمایا کہ آپ صدقہ اسے بھی دے دیتے ہو جو اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ صدقہ اس کو بھی دے دیا جاتا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہوتا، جو اس کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن قرض وہی شخص مانگتا ہے جو ضرورت مند ہو، جو ضرورت مند ہو۔ لہذا ضرورت مند کی مدد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ دینے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ جہاں سماعت کریں، پھر ہم مسائل کی طرف آتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجوسی پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ قرض تھا۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کے پجاریوں کو، تو اس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرض تھا۔ ایک دن جو ہے آپ قرض کی وصولی کے لیے، یعنی قرض مانگنے کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ کے جوتوں پر نجاست لگ گئی تھی۔ جیسے ہم راستے میں گزر رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی گندگی وغیرہ رہتی ہے، نجاست رہتی ہے، کئی مرتبہ وہ چپل یا جوتوں میں یا پیروں میں لگ جاتی ہے، تو ایسے ہی آپ کے پیروں میں، آپ کے جوتے پر نجاست لگ گئی، کوئی گندگی لگ گئی۔
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاست چھڑانے کی غرض سے، یعنی اس نجاست کو صاف کرنے کی نیت سے آپ نے اپنے جوتے کو جھاڑا. تو جیسے جوتا پٹکتے ہیں نا زمین پر، کیچڑ وغیرہ لگ جائے، گوبر یا کوئی گندگی لگ جائے، تو ایسا ہی عمل آپ نے کیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کچھ نجاست اڑ کر وہ جو مجوسی تھا جس نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا، آپ جس سے قرض لینے کے لیے گئے تھے اس کے گھر کی طرف، تو جوتا جھٹکنے سے کچھ نجاست اڑ کر اس شخص کی دیوار پر لگ گئی. یہ دیکھ کر آپ پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ اگر میں اس نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس شخص کی دیوار خراب ہو رہی، اور اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ نجاست کے ساتھ ساتھ دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی. تقویٰ دیکھیں آپ، ہمارے اسلاف کا تقویٰ دیکھیں، بزرگوں کا تقویٰ دیکھیں کہ نجاست اڑ کر دیوار پر لگ گئی. تو سوچنے لگے امام اعظم ابو حنیفہ کہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں تو یہ تو برا ہے کہ میں نے دوسرے کی دیوار کو خراب کیا، اور اگر صاف کرتا ہوں تو نجاست کے ساتھ ساتھ مٹی بھی اکھڑے گی، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اسی پریشانی کے عالم میں آپ کھڑے تھے اس مجوسی کے گھر کے سامنے. تو اچانک جو ہے وہ دروازہ کھولا، اور دروازہ کھلنے کے بعد وہ جو مجوسی تھا نا، اس کی لونڈی وہ باہر نکلی اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس غرض سے آئے ہیں، کیسے کھڑے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اپنے مالک سے جا کر کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر کھڑا ہے. اس خادمہ سے کہا کہ جاؤ اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے. وہ مجوسی آپ کے پاس آیا اور اس نے سوچا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے شاید آئے ہیں، قرض مانگنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے اس مجوسی نے کیا کیا کہ دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے بہانے بنانے شروع کر دیے، ٹال مٹول کرنا شروع کر دی اس نے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ابھی فکر مت کر، مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے، یعنی میرے ساتھ تو یہاں قرض سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ایسا کون سا مسئلہ پیش آ گیا. تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں وہ جو نجاست اس مجوسی کی دیوار پر لگ گئی تھی، اس نجاست کے بارے میں آپ نے بتایا کہ دیکھو میری غلطی کی وجہ سے، جوتا جھٹکنے کی وجہ سے وہ نجاست اڑ کر تمہاری دیوار پر لگ گئی ہے. اب بتاؤ کہ اس دیوار کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے صاف کروں. اس قدر عاجزی جن کے اندر ہونا، اللہ کے بندوں کے ساتھ جن کا رویہ اس قدر مخلصانہ ہو، عاجزانہ ہو، جن کے دلوں میں انسانیت کے لیے، اگلا جو ہے مسلمان نہیں. ادھر دیکھو میری طرف، سوئیں گے نہیں آپ لوگ، درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ مجوسی جو ہے وہ مشرک تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن انسانیت کے لیے ہمدردی کیا ہوتی ہے، یا اسلام کی تعلیمات دیکھیں آپ، اسلام کی تعلیمات دیکھیں، ہمارے بزرگوں کے کردار کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، کتنے اعلیٰ کردار پر وہ فائز تھے. اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا رویہ کتنا مخلصانہ تھا. ایک معمولی غلطی پر، ایک معمولی غلطی جو آپ نے جان بوجھ کر بھی نہیں کی تھی، ہو گئی تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس قدر پریشان ہوئے کہ مجوسی سے کہتے ہیں کہ وہ قرض کا معاملہ سائڈ میں رکھ، یا تو اس سے بھی بڑا مسئلہ میرے ساتھ ہو گیا ہے. اور پوچھنے پر بتایا کہ میری وجہ سے میرے جوتوں کی نجاست اڑ کر تمہاری دیوار پر لگ گئی ہے، اور اب بتاؤ کہ اس کو صاف کرنے کی کیا صورت ہے، کیا طریقہ ہے. تو یہ سن کر اس مجوسی نے کہا کہ دیوار کی صفائی کی جو ابتدا ہے نا، وہ میں اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں. جو دیوار کی صفائی کی شروعات ہے وہ میں آپ سے نہیں، اپنے آپ سے کرتا ہوں.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے سے اس قدر وہ مجوسی متاثر ہوا اور اسلام کی اس اعلیٰ تعلیم کے نمونے کا ایسا اثر اس کے دل پر پڑا کہ وہ مجوسی کہتا ہے کہ آپ اس دیوار کو رہنے دو، آپ کے اس عمل نے میرے دل میں جو کفر کی سیاہی تھی اس کو صاف کر دیا ہے۔ جو کفر کا دلدل، جو شرک کا میل میرے اندر بھرا ہوا تھا، آپ کے اس عمل نے میرے اس کفر اور شرک کے دلدل کو باہر کر دیا ہے، اور اب میں اپنے کفر کی صفائی کی ابتدا اپنے آپ سے کرتا ہوں۔ اور پھر اس مجوسی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے دامن اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے اسلام پھیلا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے کردار کو اس سانچے میں ڈھالیں، اس طرح کا رویہ جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ رکھیں۔ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ میں نرمی سے پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرماتا ہے۔ اب قرض جو ہے وہ زندگی کا ایک اہم معاملہ ہے۔ کئی موقعوں پر جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ قرض دیتے بھی ہیں، قرض لیتے بھی ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کئی مرتبہ جو ہے انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اور اس کو قرض کی نوبت پڑ جاتی ہے۔ لہذا جہاں تک قرض دینے کی بات ہے تو ابھی آپ نے حدیث سماعت کی کہ قرض دینے پر صدقہ کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ رہی بات اب قرض لوٹانے کی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک غلام آیا، مکاتب، ایک غلام آیا اور آ کر اس نے اپنی پریشانی بتائی حضرت مولا علی سے کہ مجھ پر قرض ہے اور میں اب عاجز آ گیا ہوں، مجھ سے نہیں بنتا ہے، عاجز آ گیا، میری کچھ مدد فرمائیں آپ۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں، وہ دعا نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی تھی قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اسے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دے گا، پہاڑ کے برابر۔ یاد رکھیں قرض کی ضرورت کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے، غریب کو بھی آ سکتی ہے، امیر کو بھی آ سکتی ہے۔ لہذا جب بھی قرض لیں تو لوٹانے کی نیت رکھیں کہ مجھے یہ قرض جو ہے واپس کرنا ہے، مجھے لوٹانا ہے۔ اور جس بندے کی نیت ہو کہ مجھے قرض لوٹانا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو نیت رکھتا ہو کہ مجھے قرض واپس لوٹانا ہے اور اس کے لیے وہ فکر مند رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ جس کی نیت ہو کہ ہاں مجھے لوٹانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے فراہم کر دیتا ہے۔ اور ایک دعا بھی بتائی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو لوگ قرض دار ہو گئے ہیں ان کے لیے، وہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، یعنی حلال کے ذریعے میری مدد فرما اور حرام سے میری حفاظت فرما اور تو میرے لیے کافی ہو جا۔ یہ دعا جو ہے احادیث میں تلقین کی گئی ہے، جو شخص اس دعا کا وظیفہ بنا لے، کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو دو فائدے، ایک تو یہ کہ قرض دار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ قدرت سے اس کے لیے قرض کے لوٹانے کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور کوئی قرض دار نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، قرض دار نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسے قرض دار ہونے سے ہی محفوظ فرما دے گا۔ تو یہ تو ہو گئی قرض ادا کرنے کی بات۔ اب جس کی لوٹانے کی نیت ہی نہ ہو، یعنی قرض لے تو لیا، لوٹانے کی نیت ہی نہ ہو،
تو پھر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ دلدل میں پھنسا دیتا ہے نا. جو یہ سوچتا ہو کہ میں کسی کو دھوکہ دے کر کامیاب ہو جاؤں گا، ترقی کر لوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، کسی کا مال ڈبو کر، کسی کی زمین ہڑپ کر، یا کسی کا پیسہ نہ لوٹا کر میں ترقی کر لوں گا، کامیابی حاصل کر لوں گا آگے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے شخص کو اور زیادہ دلدل میں پھنساتا ہے، وہ اس میں سے نکل نہیں پاتا. اور حدیث پاک میں ہے کہ ایسا شخص جو بندوں کے حقوق لے کر قیامت کے دن قیامت کے میدان میں آئے گا، بندوں کے حقوق یعنی کسی کا مال ہو، کسی کا پیسہ ہو، کسی کو ناحق مارا یا ستایا ہو، تو ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی شخص قیامت کے میدان میں آئے گا اور ساتھ میں، توجہ کیجیے آپ، ساتھ میں اس کے پاس حج بھی ہو، زکوٰۃ کا ثواب بھی ہو، روزوں کا ثواب بھی ہو، نمازوں کا ثواب بھی ہو، صدقوں کا ثواب بھی ہو، لیکن ساتھ میں اگر اللہ کے بندوں کا حق اس پر ہے، کسی کا قرض ہے، کسی کو مارا پیٹا، کسی کو ناحق ستایا ہے، لوگوں کے حقوق اگر ہے، تو اس سے بڑا مفلس اور کنگال اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ جو نیکیاں اس کی ہوگی نا، جو حج ہوگا، جو زکوٰۃ ہوگی، روزے ہوں گے، جو حق مانگنے والے ہوں گے، یہ نیکیاں اٹھا کر ان سب کو دے دی جائے گی. اور جب آخر میں کچھ نہیں بچے گا اور پھر بھی لوگوں کے حقوق باقی رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا پتہ؟ پھر یہ ہوگا کہ اب نیکیاں دے دی گئی، ابھی بھی لوگوں کے حقوق باقی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جن لوگوں کے حق باقی ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. اور کسی نے اگر کسی کی لہذا بچیں اس طرح کے گناہ سے، اور قرض اگر لیا ہے تو لوٹانے کی نیت رکھیں. اور کوئی اگر آپ کے پاس ماہ رمضان ہے، کوئی مومن کوئی پریشان حال اگر آپ کے پاس قرض کی نیت سے آئے، تو اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور مدد کریں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی پریشان حال امتی کی مدد کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے گا. اور فرمان رسالت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن عظیم برہان رشید کے اور احادیث طیبہ کے ان فرامین اور اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی المرسلین وآخر دعوایا. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.